السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال ذا شانه كل شيء هالك إلا وجه الله، كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يغضب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ محترم مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ سبھی کو امام علی رضا علیہ السلام اور ان کی بہن جناب معصومہ قرب کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی مبارکباد ہم سب مل کے بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہم سب اپنے نفس کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے نفس کو اس راستے پہ لے کے چلیں جو ائمہ کا، انبیاء کا راستہ، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت سکھانے کے لیے انبیاء اور مرسلین اور ائمہ معصومین کو بھیجا۔ انبیاء کی زندگی، معصومین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ ہم اس راستے کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی کیوں۔ ورنہ آج کا دور تو ایسا ہے، آپ یہ دیکھیے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کو رہنما کہتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ خود مشکل میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے پروگرام میں آئیے، آپ ہم سے سوال کریے، ہم آپ کے سوال کا معقول جواب اور اس کا حل بتائیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ کو پیسے دینا پڑے۔ پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو اتنا پیسہ، دوسری صف میں بیٹھنے والوں کو اتنا پیسہ، تیسری صف والوں کو اتنا پیسہ، آخری والوں کو اتنا پیسہ، سب کو پیسہ دینا ہے۔ کس کو پیسہ دے رہے ہیں؟ جو آپ کو بلا رہا ہے آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے۔ اس کی خود ایک مشکل ہے کہ آپ سے پیسے کا محتاج ہے، وہ خود ضرورت مند ہے، وہ خود مشکل میں ہے۔ آپ اگر پیسہ نہیں دیں گے تو اس کی مشکل نہیں حل ہوگی، یعنی گویا وہ آپ کی مشکل کو حل نہیں کر رہا ہے، آپ کو مشکل میں ڈال کے اپنی مشکل کو حل کر رہا ہے۔ آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم معصومین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کو مشکل کشا کہا گیا ہے۔ عام لوگ جب رہنما بنتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، اور جب اللہ رہنما بنا کے بھیجتا ہے تو مشکل کشا ہوتا ہے، مشکلوں کو دور کرتا ہے، حل کرتا ہے۔ جن دو معصومین کی اس مہینے میں، ایک تو معصوم ہے ان کی بہن ہے معصومہ قرب، یہ دو ولادتیں ہمارے لیے
10 دن خوشی منانے کے لیے کہا جاتا ہے. ایران میں دہے فجر کے نام سے مشہور ہے کہ 10 دن خوشیاں مناتے ہیں معصومہ کی ولادت سے اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت سے. اس پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر لے چکے ہیں. خوشی منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ہم کس طرح خوشی منائیں. آیا صرف ہماری خوشیاں ظاہری ہونا چاہیے, یا کچھ خوشیاں ایسی ہیں کہ جو دکھنا نہیں چاہیے لیکن خوشی ہوتی ہے. اگر ہم ظاہری خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ خوشیاں بھی منائیں جن کو صرف اللہ دیکھ رہا ہے. مثلا ہماری ظاہری خوشیاں کیا ہیں, ہم نے چراغاں کیا, ہم نے لائٹنگ کی ہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اچھے کپڑے پہنے, کیجیے, کوئی مشکل نہیں. لیکن ان خوشیوں کی طرف بھی دیکھیے جن کو صرف خدا دیکھے گا. آپ نے جو چراغاں کیا ہے کیجیے, لیکن اس دن کوئی یتیم آپ کی جانکاری میں, آپ کی انفارمیشن میں بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بیوہ بنا علاج کے تو نہیں ہے, کوئی بیوہ بنا کھانے پینے کے تو نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اچھے کپڑے نہ پہنو, کھانا نہ کھلاؤ, کھلاؤ, لیکن آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو صرف خدا دیکھے گا, ان کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس سے پہلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے یتیموں کا کتنا خیال رکھا ہے کہ اگر اب آج کل تو دروازے پہ چھل کے کوئی نہیں جاتا ہے, لوگ دروازے پہ کچرا رکھ دیا کرتے تھے, بعد میں وہ پھینکا جاتا تھا یا کچرے والا اٹھا کے لے کے جاتا تھا. آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے اور ضرورت مند اور غریب ہے تو آپ پھل کے چھلکے اپنے دروازے پہ نہ ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم دیکھے اور اپنے باپ کو یاد کرے کہ میرا باپ ہوتا تو میرے لیے بھی اتنے پھل لاتا. صرف یاد کرے, پھل نہیں دیکھے, پھل کے چھلکے. اللہ کتنا خیال رکھ رہا ہے. ورنہ یہ کہتا کہ بھائی پھل چھپا کے لانا, تمہارے پڑوس کا یتیم نہ دیکھ پائے. تو جو تم چھلکے پھینک رہے ہو باہر, جو کسی گنتی میں نہیں ہوتے ہیں, گنے نہیں جاتے ہیں, پھینکے جاتے ہیں, یتیم ان کو بھی نہ دیکھے, تم وہ کام کرو. تو پھر اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی یتیم ہے اور بھوکا ہے, یہاں پہ ایک پرابلم آتی ہے. بیوہ بھی ہے, یتیم بھی ہے, بھوکا بھی ہے, پریشان بھی ہے, لیکن وہ ہماری عزت نہیں کرتا, ہم اس کو نہیں دیں گے. وہ ہم کو سلام نہیں کرتا ہے, ہم اس کو نہیں دیں گے. وہ بہت بدتمیز ہے, ہم اس کو نہیں دیں گے. کیا اللہ نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہیں تو, جو تم کو سلام کرے, تم سے بدتمیزی نہ کرے, تم سے بول چال نہ رکھے, ایسے یتیم کو نہیں دینا. جو تم کو سلام کرے, تمہارے پاس آئے, اس کو دینا. اسی کو کنڈیشن ہے. کنڈیشن یتیم کی ہے, اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے. لہذا اب کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اس سے تکلیف مجھے اپنے باپ کو. یہ معصومین نے بتایا. پیغمبر کے زمانے میں خود اصحاب پیغمبر میں چین و گوئیاں ہونے لگیں. پیغمبر تو پڑوسی کے اتنے حقوق بتا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس وراثت میں شامل کر دیں, کیونکہ وراثت میں صرف آپ کی اولاد شامل ہوتی ہے. کتنے حقوق ہیں یہ کون بتائے گا؟ وہ لوگ بتائیں گے جو خود دنیا میں محتاج ہیں, یا وہ لوگ بتائیں گے جو دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہو, بنے ہی اس لیے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا راستہ دکھائیں. دنیا چھوڑتے گئے اور بتا دیا کہ دنیا میرے اختیار میں ہے. غریب آیا, مولا بھوکا ہوں, پریشان ہوں, قرض دار ہو گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہ ڈھیلے اٹھاؤ, جب تمہارا قرض ادا ہو گیا, ارے مولا ڈھیلے سے اٹھا دو. تم جب پڑا تھا تو ڈھیلا تھا, جب معصوم نے حکم دیا اٹھاؤ تو ڈھیلا سونا ہو گیا. جب اپنا قرضہ بھی ادا کرو, بھوک بھی مٹا دو. پتا ہے دنیا ہمارے اختیار میں ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو موت اور حیات پر غالب ہو. امام علی علیہ السلام نے ٹھوکر مار کے بتایا کہ یہ بھی اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے.
حکم الہی سے ہمارے پاس دنیا کا پورا اختیار ہے، لیکن یہ دنیا اتنی سستی ہے، اتنی کمتر ہے، اس دنیا کی مٹی کو میں سونا بنا سکتا ہوں۔ وہی امام خدا کے سامنے جانے کے لیے اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے بے چینی ہے خدا کے سامنے، اور خدا کے لیے بتایا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر مقام پر ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آئے یہیں پر خدا ہے۔ ہم اپنی مشکلات باہر ڈھونڈ رہے ہیں، ہم عبادت کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، ہم رزلٹ کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں اس سے اپنے بچے کی زندگی کالے ٹیکے پر گزار دیتے ہیں۔ اچھا خوبصورت سا بچہ، اس کے منہ پر، گال پر، گال پر، پیشانی پر، داڑھی پر، کہاں کہاں کالے ٹیکے لگے۔ کیوں؟ ہر ان لوگوں کی نظر لگ جائے کہ میرا بچے کو کچھ ہو جائے گا، ان لوگوں پر خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو پھر افریقہ کے لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے کاجل سے بھی زیادہ کالے ہیں، ہونا چاہیے کچھ۔ دروازوں پہ جائیے، بڈھے ٹکے، نیا گھر ہے، بڑا اتنا بڑا بڈھا ٹکا، کیوں؟ میں نے بڑے اچھے سے متقین یہاں دیکھ لیا، کیوں ٹکا؟ ارے وہ گھر میں پلائیں نہیں ہیں، بڈھے کپڑے کے، لکڑی کے، مٹی کے بڈھے بلائیں روکیں گے، بلائیں ہماری عبادت روکیں گی، بلائیں ہماری دعائیں روکیں گی، بلائیں خدا کی مرضی روکیں گی، نہ کہ بڑھی اور بڈھے روک دیں گے۔ گھر میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کون کر دے گا؟ خدا کہاں چلا گیا تمہارا؟ کہاں ہے وہ خدا جو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے؟ لال دھاگے میں، دو لوموں میں ہم ڈر کس سے رہے ہیں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ لال دھاگے سے۔ ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ لونگ سے۔ ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ مرچی سے۔ کوئی میرے دروازے پر انڈا رکھ کے چلا گیا، مصیبت۔ کوئی نیمبو ڈال کے چلا گیا، اور مصیبت۔ تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ڈرنے کی نہیں ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ یہ چیزیں ان کو ڈراتی ہیں جو خدا کو وحدہ لا شریک زندہ نہیں مانتے۔ یہ چیزیں ان کو ڈراتی ہیں جن کے خدا قید ہیں، گھروں میں، دیواروں میں، طاقوں میں، الماریوں میں۔ ہمارا خدا قید نہیں ہے۔ یہ چیزیں ان کو ڈراتی ہیں جن کا خدا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا خدا وہ ہے کہ جس نے ہم کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہم نے معصومین کی زندگی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہم دین کس سے لے رہے ہیں؟ بے دینوں سے۔ ایک مٹھائی کے ڈبے میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایک مٹھائی کے ڈبے میں مولا کو خوش کر دینا چاہتا ہے، 2 اگربتی میں مولا کو خوش کر دینا چاہتا ہے۔ ان کی خوشی کا باعث یہ نہیں ہے، ان کی خوشی کا باعث یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ یہ کب پتا چلتا تھا؟ جب انہیں غسل دیا جاتا تھا، ان کے کندھوں کا، ان کے ہاتھوں کا۔ یہ گھنٹے کیوں پڑھے ہیں؟ یہاں کیوں اتنے پڑھے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ آپ کسی ہمات سے پوچھیے، دنیا بوریاں اٹھانا کاندھے پر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ معصومین جن کو اللہ نے اختیار خود دے رکھا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن امام نے اللہ کی خوشنودی اور بندوں کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہوں نے اپنی بیٹیاں دے دیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی سے کچھ نہیں ملا۔
خوشیاں منا لیتے ہیں تھوڑی دیر، بس نظر و نیاز کر لیتے ہیں، کھانا پینا مٹھائی کریں، یہ بھی کریں، شیرینی کھلائیں، ہمارا امام پیدا ہوا وہ میٹھا کریں گے، اچھی سے اچھی مٹھائی کھلائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ خیال رکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں اللہ ہمیں آزمائے گا، جن کے ذریعے سے آزمائے گا. اگر وہ ہم سے بد اخلاقی کر رہا ہے، ہم تو بد اخلاقی نہ کریں. پیغمبر اکرم کی زندگی 40 سال صرف اور صرف اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کا دل جیتا ہے. اخلاق کی بنیاد پر اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئی. پہلا درس ہمارا یہ ہے. اور ہم جس ملک میں ہیں یہاں ضرورت توحید کی ہے. ہم کو ان کے جیسا نہیں بنانا ہے، ہم کو اسلام پیش کرنا ہے. ہمیں خود کو اصل مسلمان ثابت کرنا ہوگا، بتانا ہوگا، لباسوں سے نہیں. لباس تو کوئی بھی کیسا بھی پہن سکتا ہے. عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے. عملی طور پر ہم معصومین کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، اب کچھ لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے، آپ جا کے دیکھیں، جب وہاں پہنچتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر آ گئے، ہم یہاں سے کبھی نہ جائیں. سردوں کی مجبوریاں ہیں جو لوگوں کو کھینچ کے لے آتی ہیں، ورنہ لوگ کبھی نہ آئے وہاں سے. کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حکومتوں کے لیے اپنی زندگی کو نہیں کمایا، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا ہر پہلو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف اس لیے خرچ کیا ہے کہ یہ بندے اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائے. اور ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کوشش نہیں کرتے، لیکن ہم عادی کسی اور چیز پہ ہو جاتے ہیں. ہماری عادت بن جاتی ہے. عادت کو چھڑانا مشکل کام نہیں ہے. وہ لوگ جو بولتے ہیں ہماری عادت نہیں چھوٹ رہی، گویا وہ اپنے نفس کے غلام ہیں. مثلا ایک آدمی ہے سگریٹ پیتا، پورا گھر کہہ رہا ہے، قسمیں دے رہا ہے آپ مت پیجیے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جا رہے ہیں، آپ کا یہ ہو جا رہا ہے، اور خود سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو نقصان دہ ہے، اور پھیپھڑے خراب کا فوٹو بھی بنا ہے، پھر بھی ہم کھائے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا؟ ہم نفس کے غلام بن گئے. ابھی جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، آپ دیکھیے گٹکے کے پیکٹ پر کتنا خطرناک فوٹو بنا ہے، کینسر ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے شک ہے، یہ کھانے سے کینسر ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں، ہو رہا ہے. وجہ کیا؟ ہمارا منہ، ہماری باڈی ذائقے کی عادی ہو گئی ہے. یہ ذائقہ اس میں آتا ہے، اور اتنی دیر وہ چیز نہیں ملے گی تو نہ جانے ہمیں کیسا کیسا لگے گا. رمضان میں بہت سارے لوگ بڑی مشکل ان کے لیے پیش آتی ہے، کھانے کے لیے نہیں تڑپتے ہیں، عادت کے لیے تڑپتے ہیں. لیکن ہم یہ غور کریں معصومین کی عادت کیا تھی؟ ان کی بھی تو کوئی عادت رہی ہوگی. ہم نے ان لوگوں کی عادت لے لی جو چیز ہماری باڈی کو، ہمارے گھر کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہم ان عادتوں کو کیوں نہیں لیتے؟ معصومین کی عادتیں بھی تو ہوں گی. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ناؤ یہ یاد کریں کہ جناب سلمان کی عادت کیا رہی ہوگی، مولا علی کی عادت کیا رہی ہوگی، امام حسن کی کیا عادت ہوگی. آؤ ہم سوال کریں ان کی زندگی کی اچھی عادتیں کیا تھیں. جب وہ بچپن میں تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ بچپن میں بھی مسجد جاتے تھے. اپنی عادت ڈال لیں نا ہم لوگ، اللہ کے گھر سے کبھی دور نہیں ہوں گے. ان کی عادت یہ تھی کبھی کسی کو بھوکا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے. کس حالت میں؟
جب ہمارے پاس خود پانی کی کمی ہے کہ جانوروں تک کو پانی پلا دیں، کیوں نہیں ان چیزوں کو ہم اپنے اندر سما لیتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں؟ ہم عادی ہو گئے ہیں دھوکے کے۔ دھوکا کیا ہے؟ جناب جی ہم بہت پریشان ہیں، اچھا آپ کا 1000 روپے کا خرچہ ہے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، لیجئے یہ کاغذ لیجئے، آپ اس کو الٹا کر کے جیب میں رکھ لیجئے گا، آپ یہ کاغذ لیجئے سیدھا کر کے گھر میں ٹانگ دیجئے گا۔ ہم اگر امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ہر مقام پر انہوں نے دعائیں پڑھی ہیں، اور دعاؤں میں کیا ہے؟ خوف خدا۔ ہماری دعائیں اور ان کی دعاؤں میں کتنا فرق ہے؟ ہماری دعائیں ہمارے نفس کی خواہش کے لیے ہوتی ہے، ان کی دعائیں خوف خدا کے لیے، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، نفس کو قید کرنے کے لیے، نفس کو جکڑنے کے لیے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ غور کیجئے، بادشاہ نے محل بنا کے دیا، بادشاہ کے داماد ہیں، اس محل میں جب پہنچے جہاں غلام اور کنیزیں سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں استقبال کے لیے، ریڈ کارپیٹ بچھائے، امام نے فرمایا تم ہمارے غلام نہیں ہو، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، آج سے تم غلام نہیں ہو، آزاد ہو، جیسے میں آزاد ہوں۔ یہ ریڈ کارپیٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، سب لے جاؤ، یہ سونے چاندی جھومر کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، لے جاؤ، میری زندگی کے جھومر نماز شب ہے، میری زندگی کے جھومر تلاوت قرآن مجید ہے، میری زندگی کے جھومر میری ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، جو میری ذمہ داری ہے، سب آزاد ہو۔ کتنا فرق ہے، ہم غلام تلاش کرتے ہیں اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں، کتنا فرق پڑتا ہے۔ جو بھی جاتا ہے، آج بھی مسافر ان کے یہاں جاتا ہے، ایک وقت کا کھانا ضرور کھا کے، ویسا نہیں کچھ بچ گیا ہے مسافروں کو دے دو، اچھا ہے ہم کھا لیں، کتنا ذائقہ دار ہوتا ہے، کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس دنیا میں، دنیا بنی ہی مشکلات کے لیے، آزمائش یعنی مشکلات پیدا ہونا، اللہ نے بنایا ہی ہم کو ہے ان مشکلات سے باہر نکل جانا۔ تم نہ نکل پاؤ، عقل دی میں نے، تو ان لوگوں کو تلاش کرو جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ کون نکال سکتے ہیں؟ انبیاء۔ کتنی مشکل سے نکال سکتے ہیں بتائیں، سوچ لیں آپ، وہ انبیاء امام انسان کو کتنی مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ ہم آج کے دور میں اس طرح سوچتے نہیں، انبیاء نے اس مشکل سے نکالا ہے کہ سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، کودیں گے تو مر جائیں گے، فوج آ جائے گی تو بھی مر جائیں گے۔ مشکل کیا تھی؟ پانی اور پیچھے والی فوج۔ اللہ نے کتنی آسانی سے نکالا اپنے بندوں کے لیے۔ پانی میں راستہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بات تو جھوٹی نہیں ہے، بنائی ہوئی تو بات نہیں، کالپنک کہانی تو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور صرف راستہ ہی نہیں بنایا، تم نے اللہ پر تھوڑی دیر کے لیے اگر بھروسہ کر لیا، اس کے بعد تو پھر بہت سارے لوگ بھاگ گئے۔ سامری نے بچڑا بنا دیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیا تو اللہ نے تمہارے لیے پانی میں راستہ بنا دیا۔ صرف راستہ ہی نہیں بنایا، تمہارے دشمن کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ مشکل حل ہو گئی کہ نہیں؟ تو مشکل کو حل خدا ہی کر سکتا، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے خدا پر بھروسہ کریں، کیوں نہ ان کے راستے کو اختیار کریں جن کو اللہ نے خود ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کہاں رہتے ہیں،
وہ خود ہمارے پاس چل کے آ جاتے ہیں، وہ خود راستے میں تمہارے دروازے پر پہنچے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ یا اللہ کہو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہارے پاس آ کے بتا رہے، تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظام خدا کا ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی کو واقعاً پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پانی کی طہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نفس کی طہارت کو بھی سوچیں۔ آپ نے غسل کیا پاک ہو گئے، وضو کیا پاک ہو گئے، لیکن نفس نجس نہ رہے، نفس کو بھی تو پاک کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے وضو سے اپنے ہاتھوں اور پیروں اور سب کو پاک کیا، غسل سے پورے بدن کو پاک کیا، اسی طرح ہم اپنے نفس کو پاک۔ ہمارا بدن، ہمارا لباس بہت ساری چیزوں سے گندا اور نجس ہو جاتا ہے، ایک ہی چیز سے نہیں ہوتا۔ نجس پانی کی چھینٹیں پڑ گئی، نجس ہو گئی، بہت تیز دھول اڑنے لگی، لباس گندا ہو گیا، مٹی میں گر گئے، گندا ہو گیا، دھونا ہے نا۔ نالی میں گر گئے، گندا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ کیسے کیسے ہر چیز تھوڑا سا نجس ہوا، کونا نجس ہوگا، آپ نے اسے جا کے اتنا دھو لیا، پاک ہو گیا۔ دھونا پڑا نا، آ رہے تھے بچے نے ڈھیلا لالی مارا پینٹ پر، چھینٹیں آ گئی، اتنے جا کے نل میں دھو لیا، پورا نہانا بھی پڑا نا۔ جیسے جیسے نجاست بڑھتی ہے، جیسی جیسی نجاست ہوتی ویسے اس کا پاک کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا نفس بھی نجس ہوتا ہے، کبھی چھوٹی چیزوں سے نجس ہوتا ہے، کبھی بڑی چیزوں سے نجس ہو جاتا ہے۔ جب بڑی چیزوں سے نجس ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ پانی چاہیے، پورا نہانا ہے، پورا دھونا ہے۔ جب چھوٹی چیزوں سے نجس ہوا تو اتنا ہی دھو لینا کافی ہوتا ہے۔ اسی کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کہا جاتا ہے۔ جو چھوٹا گناہ ہے اللہ کے سامنے آ گئے، خدایا ہو گیا، نہیں کریں گے، جاؤ۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے پھر زیادہ دیر تک استغفار، کن چیزوں سے ہو رہا ہے وہ چیزیں چھوڑنا، ان عادتوں کو ترک کر دینا، ان عادتوں کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم کو برا لگتا ہے جب کوئی ہماری پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور دوسرا آ کے ہمیں بتاتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ آپ کی ہے، جبکہ اس زندگی کے مالک آپ نہیں ہیں، اس باڈی کے مالک آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ ہیں تو اسے جوان رکھیے، اگر آپ اس کے مالک ہیں تو اسے زندہ رہنے دیجئے، بوڑھا مت ہونے دیجئے، کمزور مت ہونے دیجئے۔ اس کا مطلب اس کے مالک آپ نہیں ہیں۔ آپ کو وقتی طور پر یہ باڈی اور یہ زندگی ملی ہے، آپ کی کوئی غیبت اور برائی کرتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے، تو پھر اس خالق کو کتنا برا لگتا ہوگا جس نے اس باڈی کو، زندگی کو بنایا ہے۔ ہم یہ عادتیں کیوں نہیں ترک کرتے، اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے گھروں میں اپنے خواتین کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں، غیبت میں غیبت، یا وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں وہ ہماری ہاں میں اور ہماری غیبت میں غیبت کرتی ہیں، برائی میں برائی کرتی ہیں۔ ہم سب ایک ماحول کریٹ کریں، ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بری بات نہیں کہی جائے گی، کسی کی غیبت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ہمارے لیے کی ہے تو شب جمعہ میں ہم لوگ اپنے گھر میں دعا کا پروگرام رکھیں گے، اس کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے، پروردگار اسے بھی ہدایت دے دے، اس کے لیے ہم دعا کریں۔ جس نے ہماری غیبت کی ہے، جس نے ہماری برائی کی ہے، جس نے ہم کو کوسا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو پھر آپ کربلا نہیں سنا آپ نے، پھر آپ نے امام علی علیہ السلام کی زندگی نہیں دیکھی، پھر آپ نے جناب سیدہ کی زندگی نہیں دیکھی۔ یہودیوں نے بلایا تھا بے عزت کرنے کے لیے اور ہی کو دعا کر کے زندہ بھی کیا۔ کربلا میں بلایا تھا، پھر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا ان کو معاف کر دے۔ امام کے قاتل کو سامنے لایا گیا، دیکھو اس نے ایک ہی ضربت ماری، دو نہیں مارنا۔ ہاں سنا ہم نے کربلا میں، کیا سنا تھا؟ امام بار بار سوال کرتے رہے کہ بتاؤ میں نے کس حرام کو حلال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ اختیار کسی کو نہیں ہے،
کس حلال کو حرام کر دیا یہ بھی اختیار کسی کو نہیں ہے. تو پھر ہم اپنے گھر کا ماحول اسی پر باقی رکھیں کہ حرام بات حرام کام ہمارے گھر میں نہیں ہوگا. غیبت کرنا حرام ہے, چغلخوری کرنا حرام ہے, نہیں ہوگا. ہمیں بات نہیں پتہ چلے گی اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ خدا کے یہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے خدا جانے وہ جانے. لہذا ہم ایک ماحول پیدا کریں. ان کو معصومین کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے خطبات میں پوری زندگی پڑھی نہیں جا سکتی ہے. غور کریں گے کہ معصومین کی زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے. ہم اپنے گھر کا ماحول معصومین کی زندگی کے اعتبار سے کریٹ کریں, بنائیں, کوشش کریں. جب وہ ماحول پیدا ہو جائے گا تو اپنے بیٹوں پر اپنی بیٹیوں پر آپ کو فخر ہوگا, اطمینان ہوگا. میرا بیٹا میری بیٹی باہر گئے ہیں, وہ برے بن کے نہیں آئیں گے بلکہ لوگوں کو اچھا بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین حادینا وسیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مومنین کرام، حالات حاضرہ کو اگر آپ دیکھیں تو
ہر روز ایک نئی سیاست، نیا چہرہ، نئی بات، نیا ریٹ اور نئے کام ہر صبح میں رونما ہو جاتے ہیں. اس میں موجودہ جو حالات ہیں، جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کی توہین کی، اللہ ان کو سزا تو دے گا ہی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے اور ہو رہے ہیں. حکومت بڑی مختصر چیز کا نام ہے. کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ زندہ ہیں اور یہ زندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کو باقی رکھنے والا کوئی اور ہے. یہی حالات انٹرنیشنل پیمانے پر بھی ہیں. ایک قوم ہے جس نے انسانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، بڑی سازشیں کی ہیں. وہ ہیں بنی اسرائیل، یہودی. انہوں نے انبیاء کے ساتھ سازشیں کی اور آج بھی وہ سازشیں کر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچانک نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازشیں ہیں مسلمانوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے کہ نہیں یہ لوگ اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے. انہوں نے تو بہت اچھا کام کر دیا. یہ الیکشنوں کی تیاریاں ہیں، حکومت حاصل کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں. لوگ کوشش میں ہیں. تم اپنے مکر کرتے ہو، اللہ اپنی حکمت سے کام لیتا ہے. اور جو دوسری بہت بڑی بہت اہم بات ہے وہ نیشنل میڈیا سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا تک بچوں کے حوالے سے. جو بچے ہمارے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں اس کے حوالے سے نیشنل جو میڈیا ہے اس پر ابھی 1-2 دن کی نیوز ہے. 10 سال کے بچے نے اپنی ماں کو گیم کی وجہ سے گولی مار دی. 10 سال کے بچے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. وہ گیم کھیلتا تھا. میں سارے گیم کو نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ وہ اس چینلوں کے لینا چاہتا ہوں. ماں نے منع کیا بیٹا گیم مت کھیلو. والد صاحب کے پاس گھر میں لائسنسی ریوالور تھی، فوج میں تھے. ماں کے منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانا. ماں نے چھین کے رکھ لیا موبائل. جب ناز نے موبائل چھین کیا تو اپنے نانا سے اور دادا سب سے شکایت کی. سب نے سفارش کر کے پھر سے دلا دیا. موقع پا وہ ریوالور کباڑ کی چابی کباڑ میں رکھی، چابی ماں کے پاس تھی. اس نے پہلے تو چابی چوری کیا، اس کی ڈپلیکیٹ چابی بنائی. ایک رات جب ماں سو گئی اس نے چابی لگائی، ریوالور نکالا اور ماں کے سر پہ گولی ماری. کہاں سے سیکھا؟ یہ جو ہیجان پیدا ہوتا ہے ان گیموں سے پیدا ہوتا ہے. آج خدا نے آپ کو تھوڑی سی بہت دولت دے دی ہے، بچے مہنگے مہنگے موبائل لیے گھوم. انٹرنیشنل پیمانے کی جو میڈیا ہے اس پر بھی میرے پاس پرنٹ آؤٹ رکھے ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیں اردو میں ہے مجھ سے لے جائیے گا. اور یہ جو یہاں کی نیوز ہے وہ ہندی میں ہے، وہ بھی مجھ سے لے لیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنل پیمانے پر بھی اس چیز کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس چیز سے بچائیے، ورنہ یہ بچہ بہت بڑا گنہگار بن سکتا ہے، مرڈر کر سکتا ہے. جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے نیوز پیش کی. بچوں کے حوالے سے جو آن لائن کلاسیں ہو رہی تھی بند ہو گئی ہیں، آف لائن ہو رہی ہیں. اگر آپ کو آن لائن کلاس میں ہے بھی تو آپ ٹی وی کے اوپر، بھلے اگر آپ کے وہاں ٹی وی نہیں تو آپ خرید کے لائیے، ٹی وی پر آپ درس لیجیے. اس کا کلاس ٹی وی پر ہو تاکہ سب کو آواز پہنچے، سب گھر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ٹی وی. اگر آپ کا بچہ گھر کے کونے پکڑنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ کوئی اور راستے پہ چل رہا ہے. آپ کا بچہ اگر فزیکلی نہیں کھیل رہا ہے، زیادہ بات نہیں کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے اس نے کوئی اور راستہ پکڑ لیا.
سال کا بچہ اگر سیکس پر باتیں کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا ہو کے جوان ہو کے کیا کرے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اس طرح کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچر کے ساتھ ڈانس کرے، جب اس طرح کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زیادہ عمر والی ٹیچر کے ساتھ گھومنے جائیں، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ مجھ سے بہتر جانتے. ہم دنیا میں ان کے لباس کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے انتظام میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں رہتی. بہترین کھانا کھلا دینا کمال نہیں ہے، بہترین لباس پہنا دینا کمال نہیں ہے، کمال ہے بہترین انسان بنانا. بہترین انسان کھانا نہیں بناتا ہے، اگر کھانا ہے تو بھی حلال ہو. بہترین لباس اسے اچھا انسان نہیں بناتا ہے، متکبر بناتا ہے الٹا. اس کا مطلب نہیں آپ بہترین نہ پہنے، لیکن اس کو آپ تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ دیں. اس لباس کو پہننے کے بعد وہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی گیم کے ذریعے سے پوری فوج تیار کی گئی ہے، چور بنائے گئے ہیں. ISIS کو، القاعدہ کو، یعنی گیموں کے ذریعے سے پرورش دی جاتی ہے. جب وہ گیم میں بندوق چلاتا ہے اور دشمن کو مارتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے. لیکن یہی چیز وہ اس کی زندگی میں جب آ جاتے ہیں، آپ نے خود سنا ہوگا، کتنی بار سنا ہوگا، کتنے بچوں نے خودکشی کر لی، چھت سے کود گئے. کس نے سکھایا؟ گیموں نے سکھایا. یہ کوئی اچانک نہیں ہو جاتا کہ میرا بچہ تو ایسا نہیں ہے، ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، بگڑنے میں کوئی بہت وقت نہیں لگتا ہے. بچے کی جو ہارمونز چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کے خیالات، اس کی فکر، اس کی باڈی چینج ہوتی ہے، ہر چیز چینج ہو جاتا ہے، اسے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی تھی. لہٰذا ہم ان چیزوں پر بھی توجہ دیں، غور کریں. کوئی کمال نہیں ہے بہت قیمتی موبائل آپ نے دے دیا، کوئی بڑا کمال نہیں ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بچہ نماز فجر کے لیے خود اٹھتا ہے بغیر اٹھائے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ نماز جماعت کے لیے دوڑ کے جاتا ہے؟ نہیں جاتا. فجر میں نہیں اٹھتا. کیا تلاوت قرآن مجید کرتا ہے؟ کیوں توجہ نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں بیٹا سو جائیے، چادر کے اندر گیم ویڈیو. آپ خود اندازہ لگائیے، جب آپ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ویڈیو میں خود بخود کیسے ویڈیو آتے ہیں. تو پھر کیا یہ ہمارے بچوں کے سامنے نہیں آتے؟ لہذا ہم اس پر بھی غور کریں. یہ سازش ہے، اس سازش کا شکار نہ ہوں ہم. بہت سارے کارٹون سے اسے بنائے گئے باقاعدہ تاکہ معاشرہ بگڑا رہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے لیکچروں میں کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، نوکری تو ملنے والی نہیں ہے، پڑھ کے کیا کرو گے؟ لڑکی کو جا کے چولہا چوکی تو کرنا ہے، پڑھ کے کیا کرے گی؟ یہ نہیں سوچا کہ اس کی نسل جو پیدا ہوگی وہ کیا کرے گی، وہ اسکول جائے گی کہ نہیں جائے گی. آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو راستے پر چھوٹے چھوٹے بچے کچرا چن رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے ماں باپ سگنل پر بیٹھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کی کاروں کے سامنے، بائک کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. وہ بھی تو ماں باپ ہیں. کیسے ماں باپ بننا ہے؟ وہ بھی ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کم لباس میں اپنی بچیوں کو مارکیٹ میں اور پارکوں میں لے جاتے ہیں. وہ بھی تو ماں باپ ہیں. ان کے ضمیر مر گئے ہیں. ان کے پاس علی جیسا رہنما نہیں ہے، ان کے پاس فاطمہ جیسی رہنما نہیں ہے، ان کے پاس جناب زینب جیسی رہنما نہیں ہے، ان کے پاس معصومہ خون جیسی رہنما نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے پاس آئیڈیل موجود ہیں. کربلا آئیڈیل ہے، معصومہ خون کی زندگی آئیڈیل ہے، جناب سیدہ کی زندگی آئیڈیل ہے، کربلا کی 4 سال کی بچی آئیڈیل ہے. ہم نے کبھی ان آئیڈیلز کا اپنے گھر میں ذکر ہی نہیں کیا ہے.
یہ تو صرف رونے کے لیے ہے. ہمارے لیے آئیڈیل کہاں ہے؟ ہم روتے تو اسی لیے ہیں کہ 4 سال کی بچی نے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، اور ہماری 4 سال کی بچی کے پاس چہرہ کی چادر ہی نہیں ہے، 15 سال کی بچی کے پاس چادر ہی نہیں ہے، 9 سال کی بچی ہو گئی، اس کو بھی حلال اور حرام محرم نامحرم ہی نہیں پتا ہے. ہم اس 4 سال کی بچی پہ رو رہے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے پردہ کیا، ہماری 9 سال کی بچی کو محرم اور نامحرم نہیں پتا ہے. ہم خواہشات بچے کی دیکھ رہے ہیں، بچے کا فیوچر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے بہترین اور قیمتی موبائل بچوں کو دے دیے ان کا فیوچر برباد ہو جائے گا. آپ خود دیکھیں، اگر آپ اپنے واٹس ایپ میسج پر ٹائم دیتے ہیں تو کتنا وقت جاتا ہے. ان بچوں کو پڑھنا ہے کہ میسج پڑھنا ہے، ویڈیو دیکھنا ہے. اس سے پہلے کیا ہے، جب ان کے پاس موبائل نہیں تھا، اسکول جا رہے تھے تو کیا محفوظ نہیں تھے؟ ان کی خبر نہیں ہوتی تھی؟ آپ خبر لیجیے، آپ ذمہ دار ہیں. موبائل کے ذریعے خبر نہ لیجیے، آپ فزیکل جائیے، ٹائم دیجیے، ماں دیں، باپ دیں، دادا دیں، دادی دیں، رشتہ دار دیں. موبائل حل نہیں ہے. اپنے بچوں کا فیوچر خراب نہ کریں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹس اگر آپ کو چاہیے تو مجھ سے لے جائیے. ان گیموں کے ذریعے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، معاشرے میں گناہ بڑھ رہے ہیں، معاشرے میں بدتمیزیاں بڑھ رہی ہیں. لوگ ہنسنے ہنسانے والے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس سے بچہ بدتمیز ہوتا ہے. آپ بدتمیزی سکھا رہے ہیں، کہ یہ تو حرام نہیں ہے، لیکن آپ بدتمیزی سکھا رہے ہیں. غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کراس کوشچن ہوتا ہے، الٹا جواب دیتا ہے، تبھی تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. ہم بدتمیز بنا رہے ہیں. حال یہ نہیں ہے، حال یہ ہے کہ جو کچھ ابھی ہو سکتا ہے فزیکلی آپ ذمہ دار ہیں. ان کو فزیکلی کھلانے لے جائیں، آپ پارکوں میں کھلانے لے جائیں، میدانوں میں کھلانے لے جائیں، گھمانے لے جائیں، لیکن موبائلز کے گیم سے محفوظ ہیں. فٹ بال دلائیے، کرکٹ کھلائیے، والی بال کھلائیے، باسکٹ بال کھلائیے. آپ لے جائیے، وہاں پر پیسہ خرچہ کیجیے. جو ان کے پاس ایک ہنر بھی ہوگا اولمپک میں جا بھی سکیں گے، لیکن موبائل میں جو گیم کھلا کے آپ اس کا فیوچر برباد کر رہے ہیں، مرنے کے بعد قیامت میں یہی بچہ آپ کا دامن پکڑے گا. آپ جانتے تھے، میں تو بچہ تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا. آپ تو جانتے تھے یہ برا ہے، مجھے کیوں دیا؟ دیجیے خدا کو جواب. ہمارے پاس جواب نہیں. لہذا یہ سیاسی ماحول، سازشوں کے دن، سازشوں کے سال، سازشوں کی گھڑیاں، جب سازشیں ہوں تو پھر ہمیں بچنے کا بھی طریقہ نکالنا پڑے گا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے. پروردگار اہل بیت طاہر علیہ السلام کا واسطہ، محبان آل محمد جہاں جہاں بھی ہیں، خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما. لہٰذا تیری بارگاہ میں پھیلیں، کو کسی کو محتاج قرار نہ فرما. جو مومن اور مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں، ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما. جن کو تو نے روزیاں عطا کی، سب کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کرو، انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. امام زمان علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.